ان آیتوں میں صاف اعلان کیا گیا ہے کہ معراج کے سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قریب گئے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بھلا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے براق پر بیٹھا کر معراج شریف میں لے گیا تو وہ تو نزدیک ہی تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آتا ہی رہتا تھا۔ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کیا اسی کی ضرورت ہوتی؟ کیا شدید القویٰ یعنی سب سے زیادہ قوت والا اور جو مرہ یعنی قوت کا مالک حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں یا اللہ تعالیٰ ہے؟ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ فَأَوْحَىٰ عَلَىٰ عَبْدِهِ فَأَوْحَىٰ یعنی ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کچھ بھی وحی کی، تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بندے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اس مقام پر جو وحی کی گئی ہے وہ قریب آنے والے نے کی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ بلا شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کیے ہیں، اور اس امر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے کوئی دھوکہ نہیں کھایا۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اس کو ایک بار اور سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریب جہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار وہیں کیے ہیں، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے لا مقام اللہ کی قربت خاص میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی پر عرش معلیٰ سے اوپر اپنے ذات حق کے ساتھ اس کائنات کے مطابق سب سے اوپر کے کنارے کے بیچ تھا۔ وہ اس کائنات کا سب سے اوپر کا وہ کنارہ ہے جو لا مقام مکہ کو گھیرے ہوئے ہے، اس کنارے پر اس مقام میں جو کل کنارے کے بیچ ہیں، اور وہ عرش کا مرکز ہے۔ پس جب اس مقام کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نورانی کنارے کے مرکز سے اپنے قیام کردہ نورانی مدار کی طرف اپنی ذات خاص کے ساتھ قدرت کاملہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو نزول فرمایا۔ وہ اس جگہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتر کر اتنا نزدیک آ گیا کہ وہ 2 کمان سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بارگاہ خاص میں خیر مقدم فرمایا۔ پھر جب بے حد قریب آ گیا تب اس نے اپنے بندے پر وحی کی جو بھی کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوری حالت میں دیکھا، جیسا بھی دیکھا ان کے دل نے اس میں کوئی دھوکہ نہیں کھایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا بیان کفار مکہ کے سامنے بیان کیا تو کفار مکہ نے انہیں جھٹلا دیا، جبکہ کفار کی ہر بات کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ بتا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ وہ اپنے رب سے مل کر آ رہے ہیں، تو کفار نے جب انہیں جھٹلایا تو آپ نے زبان وحی میں کہا کہ میں تو اسے ایک اور بھی سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھ چکا ہوں۔ میں نے تو اپنے رب کو دیکھا ہے، کیا تم نے بھی انہیں دیکھا ہے جنہیں تم اپنا معبود اور رب بتاتے ہو، جن کے نام تم لات اور عزا بتاتے ہو؟ سورہ نجم میں معراج کا بیان، اس کا کفار کے سامنے ذکر، کفار کی طرف سے جھوٹ بتانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دلیل دے کر اپنی سچائی ثابت کرنا، سبھی واقعات کا اسی طرح سے ذکر ہے جس طریقے کو قرآن شریف میں اختیار کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن شریف میں معراج شریف کا واقعہ اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بلا شک حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نورانی حالت میں اس کی ذات خاص کے ساتھ اپنی آنکھوں سے بلا کسی کجی کے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے اس کے دیدار کرنے میں کسی بھی طرح کا کوئی دھوکہ نہیں کھایا، اور نہ ہی دل نے کوئی کمی کی۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ وہ جسے چاہے جس طرح چاہے اپنی ذات خاص کے دیدار کرا دے۔ کوئی آدمی خدا کی ذات خاص کے نہ خود دیدار کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو کرا سکتا ہے۔ ہر مسلمان کا اس پر کامل ایمان ہے کہ حضور پاک سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلا شک تمام خلق میں بلند و بالا ہے۔ تمام مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ کامل دلیلوں سے ثابت ہے۔ تمام دنیا میں آنے والے تمام حقانی رہنماؤں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، اور سبھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء اور رسولوں کا امام ہونا، اور معراج شریف میں جانا، اور اس میں بھی سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جانا، وہاں جہاں کسی کی بھی رسائی نہیں ہے، وہاں جہاں رب برحق بے پردہ پورے جلال و کمال کے ساتھ جلوہ افروز ہے، یہ سبھی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کا کامل اظہار کرتی ہیں۔
سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں بے شمار فرشتے رہتے ہیں۔ یہ عالم لا مکان اور عالم مکان کی ایک حدود ہے۔ عربی میں سدرہ بیری کے پیڑ کو کہتے ہیں، لیکن سدرۃ المنتہا حقیقت میں بیری کے پیڑ کا مقام نہیں ہے۔ یہ اس مقام کا نام ہے جہاں سے عالم لا مکان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حجاب بارگاہ کا عالم شروع ہوتا ہے۔ بلا شک وہاں بے شمار طرح طرح کے نورانی پیڑ بھی موجود ہیں اور ان کے پتے پھل بھی بڑے بڑے ہیں، اور وہاں ایک لامحدود عالیشان باغ ہے۔ اسی مقام پر بیت المعمور ہے، وہی جنت نعیم اور جنت المأویٰ موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر بیت المعمور دیکھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں مہمان خاص بن کر گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالے میں دودھ اور ایک پیالے میں شراب بھر کر پیش کی گئی اور کہا گیا کہ آپ اس میں سے جو چاہیں اپنے لیے پسند فرما لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا۔ آپ کے اس فیصلے پر آپ کو خوشخبری دی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت حق کا راستہ اختیار کیا ہے۔ آج اگر آپ اس مقام پر شراب اختیار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت گمراہ ہو جاتی، لیکن الحمدللہ اب آپ کی امت میں دین حق قائم رہے گا۔ معراج شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جنتوں کی سیر کی، تمام جنتوں کے ایک ایک مقام کو دیکھا۔ جنت میں آپ کو 4 جنتی دریا دکھائے گئے، ان کے نام بتائے گئے۔ ان دریاؤں کی نسبت زمین سے تھی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم بھی دیکھی اور اس میں ملنے والے کچھ عذابوں کو گناہ گاروں پر ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور جہنم کے دروغہ سے ملاقات کی جس کا نام مالک ہے۔ وہ بہت سخت مزاج ہے، اس کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ جہنم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح سے ہیں، اور وہ بڑے بڑے پتھروں کی شکل کے انگارے اپنے منہ میں ٹھونس رہے تھے، اور وہی انگارے ان کے پسینے کی راہ سے نکل رہے تھے۔ اور جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کے پیٹ اس قدر بڑھا دیے گئے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر بھی نہیں ہل سکتے تھے۔ عذاب کا یہ عالم تھا کہ فرعون کی آل کو بار بار گہری جہنم میں ڈالا جا رہا تھا۔ جب بھی وہ جہنم کی طرف ہانکے جاتے تھے تو وہ سود کھانے والوں کو رونتے ہوئے جاتے تھے۔ جہنم میں زنا کرنے والے کا حال دکھایا گیا۔ وہ تازہ گوشت کے ڈھیر کے قریب بیٹھے تھے اور اسی گوشت کے اوپر سڑا ہوا گوشت لگا ہوا تھا۔ زناکار تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جگہ پر نظر پڑی جہاں بہت سی عورتوں کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے میڑے کانٹے ڈال کر انہیں ان کانٹوں کے ذریعے لٹکا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عورتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی بد چلنی سے دوسرے مردوں کی اولادوں کو اپنے شوہر کی اولادوں میں شامل کر دیا کرتی تھیں۔ تمام عالم بالا، تمام آسمانوں کی، سبھی جنتوں کی سیر کر کے اور جہنموں کا اور اس کے بہت سے عذابوں کا معائنہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین کی طرف تشریف لائے۔ پھر آپ کی سواری مکہ مکرمہ کی راہ پر آ کر معمول سے کچھ کم رفتار پر آ گئی۔ آپ نے راستے میں مکہ مکرمہ والوں کا ایک قافلہ آتے ہوئے دیکھا۔ پھر کچھ آگے ایک اونٹ دیکھا جو تنہا بھاگا پھر رہا تھا۔ آپ کچھ دیر قافلے کے پاس رکے بھی۔ پہرے دار کے علاوہ قافلے کے تمام لوگ سو رہے تھے۔ آپ کو پیاس لگی۔ آپ نے پہرے دار سے اجازت لے کر ایک ڈھکے ہوئے برتن میں سے تھوڑا پانی پیا۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو ان کا کھویا ہوا وہ اونٹ بتایا جو انہوں نے کچھ دور بھٹکتا ہوا دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری برق رفتاری سے آپ کو اسی جگہ لے آئی جہاں سے آپ کو لے گئی تھی۔